اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اس پرمسرت موقع پر میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے خدمت امام زمانہ جتنا مختصر میں نے خطبہ پڑھا ہے اتنی ہی مختصر انشاءاللہ تقریر ہوگی، اس لیے کہ محفل میں عام طریقے سے شورا کے بعد میں تبرک کی طرف دھیان، تو انشاءاللہ میں روحانی تبرک دے دوں گا تھوڑا سا، اس کے بعد میں باقی تبرک کا انتظام ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں۔ اور یہ بھی آپ خوش قسمت ہیں کہ یہ محفل جس شب میں ہو رہی ہے 2020 کا خاتمہ ہے اور 2021 کا آغاز ہے۔ محمود تجھے واسطہ اس یوم ولادت کا، محمود آنے والے ایام میں تو ہمارے دنوں میں زندگی میں خوشیاں ایسے ہی عطا فرما جیسے آج امام کی ولادت سے ہم خوش ہیں۔ محمود اب تک کے آنے والی جتنی پریشانیاں تھی انہیں دور فرما، ان کو ختم فرما، ان کو تمام فرما، دنیا سے بالخصوص اس کرونا وائرس کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما، اللہ جمہوریہ اسلامی ایران اور حزب اللہ کی حفاظت فرما، بقیہ دیگر ممالک کو ہدایت فرما۔ دو آخر میں ہوتی تھی مگر میں نے پہلے کر دی، ٹائم آپ کو بچاتے ہوئے میں چل رہا ہوں۔ بہت مختصر سے وقت میں اور صرف دو باتیں مجھے کرنی ہے۔ ایک اپنے امام کے حوالے سے اپنے بچوں تک کچھ پہنچانا ہے، اور ایک امام کی زندگی کا واقعہ، اس کے بعد محفل تمام ہو جائے گی۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 جمادی الاول 38 ہجری کو ہے۔ امام علی ابن حسین لقب زین العابدین سید الساجدین، کتنی 15 جمادی الاول 38 ہجری۔ تھوڑا سا حساب لگائیں، میں صرف بچوں کی خاطر اس بات کو بیان کر رہا ہوں، اور میرا طریقہ بھی یہ، کسی بھی امام کی ولادت آتی ہے تو میرا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ مولا علی کی شہادت 40 ہجری کو ہے، ٹھیک۔ امام حسن کی شہادت 50 ہجری کو ہے۔ امام حسین کی شہادت 61 ہجری، اور چوتھے امام کی شہادت 95 ہجری۔ اب تھوڑا سا یہ سلسلہ میں صرف بچوں کی خاطر تاکہ آپ کے اذہان میں جس امام کی محفل ہو رہی ہے اس کے کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ آپ کی زندگی کا بچپن کے 2 سال، 38 میں ولادت ہے، 40 میں مولا علی کی شہادت، آپ کے دادا کے زیر سایہ، کس کے؟ دادا کے زیر سایہ۔ اس کے بعد میں مولا علی کی شہادت پہ امام حسن کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور 50 ہجری میں جا کے امام حسن کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ 10 سال کا وقفہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ہوا ہے، جو آپ کے تائے کی امامت کے زیر سایہ گزرا ہے۔ 50 سے 60 تک 10 دن اوپر ہے، 61 ہجری کے۔ یہ وقفہ وہ ہے کہ جو امام زین العابدین کا آپ کے والد بزرگوار
امام حسین سید الشہداء ابا الشہداء کے زیر سایہ ہوگا. 61 ہجری 38 سے 61 کتنے ہو گئے؟ تقریباً 23 سال 22 مکمل. آپ کی اتنی عمر تھی جب آپ کربلا میں تھے. کربلا میں آپ کی کتنی عمر تھی؟ 22 سال کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں کے اوپر بھی ایک میں بات آگے تو عرض کروں چونکہ شہزادی کے جوار میں تقریباً 10 سال میں رہا ہوں. شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا اب کچھ چیزیں عطا ممبر ہوتی ہیں لہٰذا میں اس کو محروم نہیں کرنا چاہتا. آپ کتنے سال کے ہیں؟ 22 سال کے. 23 سال میں. ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جناب علی اکبر 18 سال میں. سن کس کا زیادہ ہے؟ سید سجاد کا. اور ایک بہادر شخص کا نام تھا سید سجاد. امام نے جب مدینے سے چلے ہیں امام حسین تو طاقتیں بانٹی ہیں. محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا, مسلم ابن عقیل کو کوفے میں چھوڑا, امام زین العابدین علیہ السلام کو بمصلحت الہی سینے سے لگایا اور بیمار کر دیا. مولا عباس کو اجازت ہی نہ ملی. یہ 4 اس وقت میں امام حسین کے ساتھ میں وہ عظیم شخصیتیں تھی شجاعت میں کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی کربلا میں اجازت مل جاتی تو کسی کا آنے کی ضرورت نہیں تھی. اب آپ بتائیے جو اتنا بڑا شجاع ہو 23 سال میں ہو, اس کی عمر یقیناً 18 برس کے علی اکبر سے کہیں نہ کہیں عمر بھی زیادہ ہے اور جسم بھی اس کا جسے کے اعتبار سے عظیم ہوگا. مگر یہ عظمت ہے جناب ثانی زہرا کی کہ جب امام حسین پہنچے ہیں جناب اکبر کے لاشے پر تو ایک آواز دی, اے بنی اسد کے بچوں, باپ سے 18 برس کے بیٹے کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے. مگر جناب زینب جلتے ہوئے خیام میں پہنچی اور کوئی ایک تاریخ بتا دو کہ زینب نے کہا ہو مجھ سے سجاد اٹھ کر نہیں رہا. یہ وہ ذمہ داری ہے جناب زینب کی جو آپ نے دین کے پہنچانے میں انجام دی. خدا کے دین کو چھوڑا نہ ایک پل تنہا گئے حسین تو میدان میں آ گئے زینب. یزید نحس کے آنگن میں وہ دیے آنسو جہاں کی فصل وہیں پر اگا گئی. آپ کا سلسلہ آگے. لہذا آپ 23 سال میں کربلا کے اندر. اب واقع کربلا کے بعد امام کتنے سال زندہ رہے؟ 35 برس 60-80 کے لگ بھگ. واقع کربلا کے بعد آپ طریقے سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مولا 40 سال تک اپنے بابا کو روتے رہے. سنا ہے نہیں آپ نے؟ مگر مولا کی شہادت 95 ہجری کو 95 ہجری کو ہوئی ہے. 61 سے 95 35 سال مولا بابا کی شہادت کے بعد 35 سال زندہ رہے. اور یہ 35 سال ہوا ہے جو آپ کی مدت امامت ہے. 22 + 35 57. آپ کی مدت حیات 57 سال. ایک درود پڑھے محمد. اس سے کئی ساری باتیں آئیں. دادا کی شہادت کب ہوئی, تائے کی شہادت کب ہوئی, بابا کی شہادت کب ہوئی, اور 95 کو جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو 95 ہجری کے بعد سے آغاز امامت کا ہو جاتا ہے 5ویں. ٹھیک ہے. عام طریقے سے جناب سید سجاد کے زیادہ مصائب اور دربار وغیرہ سے فضائل پڑے جاتے ہیں. مگر میں ایک بات کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ واقعہ کربلا رونما کس لیے ہوا تھا؟ واقعہ کربلا وقوع پذیر کس لیے ہوا تھا؟ شام سے یزید نے مطالبہ کیا تھا بیعت کا, یہی ہے نا. اور ہر خطے میں, ہر جگہ پر, ہر بستی میں, ہر قریے میں سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی. 4 شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی.
آخر میں ان 4 کے ساتھ بھی مسئلہ نہیں، کوئی روح پوش ہو گیا، کوئی فرار کر گیا، مگر امام اپنے گھر پر تھے، امام کہیں نہیں گئے۔ آیا نمائندہ، امام نے کہا کہ میں اس کا جواب دن کے اجالے میں دوں گا۔ مروان نے کہا کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، یا تو ان سے بیعت لے لو یا ان کے سر کو قلم کرو۔ امام کو جوش آیا، امام نے جملہ کہا، یمنا مر جانا، اے بد کردار ماں کے بد کردار بیٹی، تیرے اندر اتنی ہمت۔ شام سے اس نے مطالبہ کہ امام واپس آ گئے۔ پورے کا پورا جب امام نے بیعت سے انکار کر دیا، اب یہ یہاں سے معاملہ بنتا ہے۔ اگر امام بیعت کر لیتے تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی جھگڑا تھا، کوئی اختلاف تھا نہیں تھا۔ اسی پہ سامنے مولانا مودودی عالم اہل سنت، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے مولانا عالم اہل سنت کے مولانا مودودی، پاکستان جا کے گیا ہے۔ ان سے پوچھا کہ جناب امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی جب سب نے کر لی؟ کوئی نہیں بچا تو امام حسین نے کیوں نہ بیعت کر لی جب سب نے کر لی؟ علامہ مودودی نے کہا میں سوال کو پلٹتا ہوں، جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقی نے کیوں کی؟ معیار باقی نہیں ہے، حجت وقت امام حسین ہے۔ اگر امام نے بیعت نہیں کی تو باقی نے کیسے کر لی؟ لہذا پورے کا پورا مسئلہ کیا تھا کہ یزید کے ہاتھ پر امام بیعت کر لیں، مگر امام نے سر دے دیا، مگر بیعت۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ سب کو اسیر بنا لیا، کوفے سے ہوتے ہوئے شام پہنچے۔ یزید نے شام سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا مدینے میں حسین سے۔ کتنا گیپ ہے؟ الگ الگ ملک ہے، الگ الگ ملک، مگر جب سید سجاد واقعہ کربلا کے بعد عالم اسیری میں پہنچے، تب کہاں پہنچے؟ گزرتے ہوئے شام۔ دربار میں یزید کے سامنے امام حسین نے اس یزید کے سوال بیعت کو اس حد تک اپنے قدموں سے کچلا کہ جو شام میں بیٹھنے کے بعد مدینے میں حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، اب اس یزید میں اتنا دم نہ ہوا کہ سجاد اسی کے دربار میں ہے اور دربار میں ہوتے ہوئے بیعت کا مطالبہ کر لیتا۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دربار عالم اسیری میں ہے، ظاہری طور پہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہیں، مگر اس کے باوجود اس میں ہمت نہ ہوئی امام سے بیعت کا مطالبہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید اپنے آپ میں امام سے مقابلہ کرنے کے بعد ختم، اور یزید نے اس کے بعد ایک جملہ کہا، لقد خسر لی الدنیا والآخرہ، میں نے امام کو قتل تو کر دیا مگر میری دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اتنا تو طے ہے کہ دشمن حسین کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت۔ اور یہ اقرار نفس ہے، اقرار نفس سب سے بڑا جرم ہوتا ہے، اس میں گواہی کی ضرورت نہیں۔ اب مولا چل رہا ہے، کوفے میں جب مولا آئے ہیں تو ابن زیاد نے اپنے سپاہی سے سوال کیا کہ یہ سامنے جو زنجیروں میں اور بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین۔ کہا یہ علی ہے، اور وہ کہ کربلا میں جس کے سینے کے اندر برچھی کا پھن لگا وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا۔ کہا جس کے گلوے نازنین پہ حرملہ نے تیر چلائے وہ کون تھا؟ کہا وہ بھی علی تھا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی علی ہے۔ تو کہا حسین کو ہو کیا گیا تھا کہ حسین نے سب کے نام علی رکھے؟ سید سجاد کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہا یہ سید سجاد یہ تو بتاؤ کہ تمہارے باپ نے سب کے نام علی کیوں رکھے؟ امام نے ابن زیاد کو کوفے کے اندر یہ جواب دیا، جواب تاریخ ساز ہے، مرضی آپ کی کیسے سننا ہے۔ مولا نے کہا چونکہ میرا باپ اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے میرے باپ نے اپنی اولاد کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھے۔ اور اے ابن زیاد سن،
آپ کو چاہتا وہ آئے سید سجاد، واقعہ کربلا ختم ہوا، یزید ختم ہوا، یزید کے بعد میں حاکم اکمل مروان ابن حکم، یہ بھی مصیبت ہے اور بالائے مصیبت ہے۔ مروان اور اس کے باپ حکم کو پیغمبر نے مدینے سے خارج کیا تھا، شہر بدر، مگر جب تیسری خلافت آئی تو پیغمبر نے جس کو نکالا تھا اسے بلایا گیا، اور اتنا ہی نہیں، بلانے کے بعد میں اپنا حاکم بھی معین کیا، نمائندہ بنا کر بھیجا، اور جو نبی کا خاص صحابی تھا ایمان کے 90 درجے پر اسے مدینے سے نکالا۔ اب ہم یہاں پہ آنے کے بعد میں کہتے ہیں جس کو نبی نے نکالا تھا آپ اسے بھی صحابی کہتے ہو، اور جس کو نبی نے رکھا تھا آپ اسے بھی صحابی کہتے ہو۔ تو ایک نکالا جانے والا جس کو نبی نکال رہے ہیں اور جس کو نبی اپنے پاس میں رکھ رہے ہیں، دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ ٹھیک ہے، بات آگے بڑھ، ایک صلوات پڑھ دیں اللہ یزید کے بعد مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک، باپ حکم، اور عبد الملک کے بعد میں اس کا بیٹا ہشام بن عبد الملک جسے کہا جاتا ہے، ہشام بن عبد الملک بن مروان، دور ہے چوتھے امام کے، سارے وہ بادشاہ ہیں کہ جو امام کے دور کے۔ اب ہشام ہے شام میں حاکم بنا، یہ آخری بات اور میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ شام سے آیا حج کرنے کے لیے مکہ، اچھا اس سال کچھ بھیڑ بھی زیادہ تھی حجیوں، اور لوگ جوق در جوق جو ہے وہ خانہ کعبہ کو طواف مشغول تھے۔ اب یہاں میں اس بات کو عرض کرنے سے پہلے ذرا ایک مثال دے دوں۔ اپنے ہندوستان کا پی ایم کون ہے؟ سب کو معلوم ہے نا، کون ہے؟ نریندر مودی۔ فائدہ کیا دینے سے؟ میں جو بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں فضیلت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، ٹھیک سب جانتے ہیں نا، بچہ پہچانتا ہے، ہر گھر پہچانتا ہے، مگر اگر میں آپ سے کہوں کہ جامعہ ملیہ کے اندر جو پروفیسر ہیں جو کلیت الآداب کے اندر ٹیچنگ کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ چلیے وہاں نہیں، علی گڑھ کے اندر جو مذہب شیعہ اثنا شریف کی نمائندگی کرتے ہیں کون سے پروفیسر ہیں؟ وہاں کے بات کروں میں آپ کے اگر جوہر یونیورسٹی کا پوچھ لوں، وجہ یہ ہے کہ حاکم وقت کو سب پہچانتے ہیں، مگر جو مدرس ہو، پروفیسر ہو، ٹیچر ہو، مولانا ہو، ٹھیک ہے، اس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے۔ بات میری پہنچ رہی؟ ٹھیک ہے، تو حاکم کو سب پہچانتے ہیں۔ مولانا صاحب تو مسجد کے گوشے میں بیٹھے انہیں کون کرتا، حجرے میں نماز پڑھائی پھر حجرے کے اندر چلے گئے۔ آپ سے مجھے جناب امام جمعہ کے جو شہر رامپور کا نام کیا آپ کسی دوسری جگہ، مجھے کیا معلوم ہے، نہ میرے شہر کی جمعہ ہے، نہ میں نے ان کو کبھی جانا ہے، نہ میں نے پہچانا ہے، مگر چونکہ وہ میرے ملک کے یہ میں لیا تھا مجھے کی نالج۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ سازش جو تھی بنی امیہ کی اور اس کے بعد بنی عباس بھی اسی روش پہ چلے، امام کو لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی عظمت اور ان کا کردار اور ان کی شخصیت ابھر کر اگر سامنے آ گئی تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر امام کو نظر بند رکھا گیا۔ جب ضرورت حاکم کو حکومت کو ہوئی انہوں نے بلا لیا، رسول اللہ پوچھا جناب جائے گا خدا کام ہو گیا۔ تو ایک تو یہ سازش کہ اہل بیت سے لوگوں کو دور رکھا جائے، اور پلس یہ کہ امام نہ کوئی بہت بڑے سیاسی تھے
نہ حاکم وقت کے دعوے دار تھے، نہ حاکم وقت تھے، اپنے ذمہ داریاں انجام دی، اللہ کی عبادت کی، اپنے حجرے کے اندر آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے زیادہ مشہور حاکم وقت ہوتا ہے. اب بالکل یہی سچویشن ہے آپ کے سامنے. اور ہشام بن عبد الملک بن مروان شام سے آیا حج کرنے کے لیے، اور جب یہ حج کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا مجمع بہت ہے اور اسے حجر اسود چومنے کا وقت نہیں مل رہا ہے. لوگ نہیں پہچان رہے اپنے طواف کے چکر میں حجر اسود کو چومنے کے چکر میں. اتنے میں امام حسین العابدین علیہ السلام آئے. اور جیسے ہی امام آئے ہر حاجی نے امام کو راستہ دینا شروع کیا، اور حاجی ایسے چھٹے کہ جیسے پانی کے اوپر سے کائی چھٹتی ہے. سوال یہ ہے کہ حاجی وقت سامنے کھڑا ہے اور جسے لوگوں کی نظروں سے دور رکھا گیا، جب وہ آیا تو مجمع نے جگہ دے دی. ٹھیک ہے. اسی کے برابر میں ایک شام کا آدمی کھڑا تھا جو ہشام کے ساتھ میں آیا. یہ کون؟ تجاہل عارفانہ استعمال کرتے ہوئے کم میں نہیں جانتا. تجاہل لفظی اس جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں انسان انجان معلوم ہے مگر بتائیں گے کہ میں نہیں جانتا. اسی کے برابر میں جس فرزدق نامی شاعر کھڑا تھا جو اہل بیت کا شاعر نہیں تھا، بنی امیہ کا شاعر تھا. بنی امیہ کے پیسوں پہ اس کا گھر چلتا تھا، درباری شاعر تھا. بس جیسے ہی اس نے سنا کہ میں نہیں جانتا، فوراً حاکم کے مقابلے میں آیا اور آنے کے بعد میں سوال کیا، یا سائلی اینا حل الجود والکرم انی بیان اذا قرب قدم. اے حاکمو، تو کہتا ہے کہ میں اس کو پہچانتا نہیں، اب میں بتاتا ہوں کہ یہ ہے کون. سبحان اللہ. هذا الذي تعرفه المدح وتعبه فالبيت يعرفه والهل والحرم. اے حاکم شام، تو کہہ رہا میں اسے نہیں جانتا، اس کے نشان قدم کو زمین مکہ پہچانتی ہے، حرم پہچانتا ہے. اس کے قدم کو، نشان قدم کو سرزمین مکہ پہچانتا ہے، کعبہ اسے پہچانتا ہے، حل و حرم اسے پہچانتے ہیں. یہی فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں. ایک نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمت قبلہ، رخ کرے قبلے کا، پہچانے کہ قبلہ کدھر ہے. امت پر واجب ہے، مسلمان پر واجب ہے کہ اپنی نماز درست کرنے کے لیے پہچانے کہ قبلہ کہاں ہے. مسلمان جسے پہچانے اسے قبلہ کہتے ہیں، اور قبلہ جسے پہچانے اسے علی بن حسین. بس اسی کے ساتھ پروردگار کی بات ہے کہ معبود اس کی بات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. معبود ہمارے گناہ صغیر اور کبیرہ کو اسلام کی محفل کے توسط سے معاف. معبود شب جمعہ، شب مغفرت ہمارے، اور اس سال جو ہم سے جدا ہو گئے، پچھلے سال تھے اس سال نہیں، یا اس وائرس کے درمیان جو ہم سے مومن اور شہ کے عزادار دور ہو گئے، معبود ان سب کی ہماری مغفرت، ان مرحومین کی قبول پر اپنی رحمتوں نعمتوں برکتوں پر نزول عطا، ان کو جوال محمد و آل محمد میں جگہ نصیب. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد، تجھے واسطہ شب جمعہ کا، تجھے واسطہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا. معبود آنے والا 2021 جیسے آج شب ولادت میں ہم خوش ہیں،
معبود ایسے ہی پورے 2021 اس کے بعد میں آنے والے سالوں میں ہمیں خوشی نصیب فرما معبود اس بیماری کو پوری دنیا سے نصف و نابود معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگر ظالمین قابل ہدایت ہے تو ہدایت قابل ہدایت نہیں ہے تو ذلیل و خوار کر کے نیست و نابود معبود جو ہمارے درمیان پریشان حال ہے ہم سب کی پریشانی دور فرما جو مقروض ان کے قرض و خزانہ غیر سے جو اولاد انہیں فرض النساء کی دولت سے معبود ہمارے سروں پہ مراج کرام اور معظام کا سایہ تظہور امام زمانہ قائم دائم معبود ہمیں احترام مرجیت احترام علماء کی توفیق خیر معبود ساری پریشانیوں کی ایک دعا ساری مصیبتوں کا ایک حل وارث دین مبین حامی مظلومین و مستضعفین آقا امام زمانے کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما ہم سب کو حضرت کے ناصر خاص میں شمار فرما واجل اللہم فی فرج مولانا صاحب الزمان وفرجنا ما فرجهم بفضلك ورحمتك یا ارحم الراحمین گزارش ہے ایک مرتبہ چونکہ شب جمعہ ہے اور ثواب مولا کی محفل تمام شیعان حیدر کرار خطے عرض پہ کہیں بھی رہتے تھے اب نہیں ہے آج شب جمعہ ہے شب مغفرت ہے ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص